سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 22 قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا ابی عن شعبہ عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیٹو ایک سند ہے. تحویل سند. امام ابن ماجہ کو اس حدیث کی دوسری سند بھی ملی ہے. 2 حدیثیں ہیں, 2 سندیں ہیں ایک حدیث کی ابن ماجہ کے ہاں. قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ ان ابا ہریرہ قال لرجل یا ابن اخی اذا حدثتك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال. لکھیں بیٹا, حسن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حسن حدیث ہے. تحفۃ الاشراف میں اس کا حدیث نمبر 15032 اور 15070 ہے. 15070 ہے. مزی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے حناد کی روایت کے آخر میں ھذا الحدیث لیس فی روایتنا ولم یذکرہ ابو القاسم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے مطلق طور پر کہہ دیا یہ روایت حسن ہے, حالانکہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں. ایک سند ضعیف ہے, دوسری سند صحیح ہے. ابھی ہم اس کی تفصیل میں آگے جا رہے ہیں. حدیث نمبر 22. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن انظر 485. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بھی مطلق حکم لگا دیا کہ اس کی سند حسن ہے, اس کی سند حسن ہے. لکھ لیا؟ ہاں جی, شیخ زبیر صاحب دارالسلام کی ہے. اچھا جی, توجہ فرمانا. یہ محمد بن علی بن آدم السیوبی حافظہ اللہ و شفا وہ فرماتے ہیں یہ حسن ہے. شیخ صاحب نے کیا لکھا بولیں؟ یہ روایت حسن ہے. خود ہی اعتراض کرتے ہیں اگر آپ کہیں اس کی سند میں محمد بن عباد مقبول راوی ہیں اور ان کے باپ مجہول ہیں تو آپ حسن کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ حسن کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ علت مقبول راوی کی اور مجہول کی یہ ہے پہلی سند میں, یہ ہے پہلی سند میں علت موجود ہے. تحسینہ بالسند ثانی, لیکن یہ جو میں حسن کہہ رہا ہوں یہ دوسری سند ہے نا, وہ حسن درجے کی ہے, تو اس اعتبار سے میں اس کو حسن قرار دے رہا ہوں. واضح؟ یعنی ایک حدیث کی 2 سندیں ہیں تو ایک سند میں علت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ روایت سند ضعیف ہے. ہاں دوسری سند وہ صحیح ہے, حسن درجے کی ہے, تو
تو دوسری نے پہلی کو بھی کیا کر دیا؟ حسن کر دیا۔ ابھی ہم اس کے راویوں پر بات کرتے ہیں۔ لکھیں جی، پہلے راوی ہیں محمد بن عباد بن آدم الحزالی ابو عبداللہ البصری، مقبول، کیسے راوی ہیں؟ مقبول۔ مقبول جب ابن حجر رحمہ اللہ فرمائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذا توبیہ، جب ان کی مطابقت ہو تب یہ مقبول ہیں، ورنہ لین الحدیث ہیں۔ تو ہم نے ابن حجر رحمہ اللہ کی دیگر کتابوں کا بھی مراجعت کی، دیکھا ہم نے کہیں شاید اس کو کسی اور کتاب میں سکہ کہا ہو، صدوق کہا ہو، تو ہمیں ایسی بات نہیں ملی۔ دوسرے راوی ہیں ابوہ سے مراد عباد بن آدم الحزالی، لکھ لیں۔ عباد بن آدم سے بیان کرنے والے صرف ان کے بیٹے ہیں، صرف ان کے بیٹے ہیں۔ محمد، یہ راوی کیا ہیں؟ مجہول ہیں۔ تیسرے راوی ہیں حناد بن السری، ابن مصعب بن ابی بکر، ابو سری الکوفی، سکہ ہیں۔ چوتھے راوی ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی، ابو محمد الکوفی، سکاتن ثبتن، سکاتن ثبتن۔ اگلے راوی ہیں شعبہ، مشہور امام شعبہ بن الحجاج الامام الحافظ الحجہ المشہور البصری۔ لکھتے جائیں۔ چھٹے راوی ہیں محمد بن عمر، مکمل نام محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص، ابو عبداللہ، صدوق، لہو اوہام۔ اگلے راوی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، الزہری المدنی، سکاتن مکثر، سکاتن مکثرن۔ جی بیٹا، آخری راوی ہیں سیدنا فقیہ الامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس حدیث کا درجہ ہم نے بتا دیا. آپ نے دیکھا نا، یعنی جب ہم مختلف تحقیقات کا دراسہ کرتے ہیں تو ہر تحقیق میں کوئی فائدہ، کوئی کمی کوتاہی ضرور ہمیں ملتی ہے. تو آپ کو ہم سے ایک بھائی نے سوال بھی کیا، چونکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ سن رہے ہیں ان ہمارے لیکچروں کو، تو ہر کسی کو حق حاصل ہے سوال کرنے کا. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے یہ دراسہ کروانے کا. پہلے بھی ہم نے باتیں کی ہیں، دوبارہ پھر میں دہرا دیتا ہوں. ہمارے سامنے علم حدیث کے، علم جرح و تعدیل کے مبتدی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ مدارس میں اس فن پر زور نہیں دیا جاتا، تو اس اعتبار سے مبتدی ہیں ہم انشاءاللہ. ویسے کئی بھائی بخاری پڑھ چکے ہیں، کئی آخری کلاسوں میں ہیں، کئی علماء اور شیوخ ہیں، لیکن چونکہ اس فن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں پڑا، اس اعتبار سے مبتدی ہیں. ہم نے اپنے اس دورہ کا دراست الاسانید کا منہج یہ اختیار کیا ہے کہ 4 مشہور محقق، ان کی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں. ابن ماجہ کی اور بھی تحقیقات ہیں، لیکن جو ہمیں دستیاب ہو سکیں کتابی شکل میں، نیٹ سے ہم نے لی، شاملہ سے ہم نے فائدہ اٹھایا، وہ ہمارے سامنے 4 ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق، اس میں ہمارے سامنے اسام موسیٰ ہادی صاحب کا یہ نسخہ موجود ہے. دوسرے ہمارے استاد محترم شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ کی تحقیق، وہ ہمارے سامنے دارالسلام کا نسخہ موجود ہے. اسی طرح ہم انوار الصحیفہ سے بھی بھرپور ہیلپ لے رہے ہیں. تیسرے ہمارے سامنے شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اپنی ٹیم سے کام کروایا اپنے اشراف میں. ان کے جو بڑے بڑے کام ہیں خود مشرف ہوتے ہیں، ساتھ ان کے 2-4 ساتھی ہیں محقق جو کام کر رہے ہیں، شیخ صاحب چیک کرتے جاتے ہیں. یہ مسند احمد بھی، سنن اربع پر بھی کام، دیگر بھی کئی کام، اکثر ان کے کام ایسے ہی ہیں. تو کیلا بندہ کیلا ہوتا ہے، اگر ساتھ معاونین ہوں تو زیادہ کام ہو جاتا ہے. تو ان کی بھی ابن ماجہ ہمارے سامنے ہے، سنن ابن ماجہ کی تحقیق جنہوں نے کی وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح محمد بن علی بن آدم حافظہ اللہ کی ابن ماجہ کی مفصل شرح ہے، ابن ماجہ کی مفصل شرح ہے. وہ کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں. مشکل لفظ آ گیا لغت پر بحث کرنا شروع کر دیں گے، فقہ پر بحث، عقیدے پر بحث، راویوں پر بحث، علوم حدیث پر، جرح و تعدیل پر، یعنی ایک ایک چیز وہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہم نے پہلے دن سے یہ سوچ بنائی تھی کہ ہم ہر حدیث پر ان 4 شیوخ کرام کی، محققین کی ہم تحقیق کو پیش کریں گے. اس سے طلباء کے ذہن کو وسعت ملے گی کہ محقق بھی انسان ہوتا ہے، وہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہوتا کہ اسے غلطی نہیں ہو جاتی. تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی جزوی، کوئی اصولی غلطی سے ہم مطلع ہوتے ہیں. ہم وضاحت کر دیتے ہیں بیٹو اس تحقیق میں فلاں سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں کی بات ٹھیک ہے. تو یعنی ہم نے اپنے علم کی حد تک اس انداز کو اپنایا ہے. پھر راویوں پر مختصر بحث کافی ہوتی ہے. ہاں جس راوی پر بحث زیادہ کرنا مطلوب ہو، کوئی اہم بحث ہے، جرح و تعدیل کا کوئی اہم مسئلہ آ گیا ہے، علوم حدیث کا کوئی اہم مسئلہ ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پر بہت مفصل بھی بحث کرتے ہیں.
اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نئے اصول بھی آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جس طرح دراسہ میں کوئی علوم اور اصول علم حدیث کے متعلقہ آ رہے ہیں ان پر ہماری شرح صدر ہو جائے، پھر ہم ہر راوی پر کئی ایک ضوابط اور قوانین بھی بن جاتے ہیں، مختلط ہے، تدلیس کا مسئلہ ہے، یا ضعف نسبتی کا مسئلہ ہے، یا راوی سے کیا ہے فلاں شیوخ سے وہ بیان کرے تو ضعیف ہے، یعنی مختلف قوانین بھی جب کسی راوی کے حوالہ سے بنتے ہیں تو ہم اس کی بھی تفصیل بیان کرتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں۔ پھر طلبہ سے ہم یہ بار بار کہتے بیٹو سوال کریں، ہم سے سوال کرنے سے بات مزید نکھرتی ہے۔ سوال کو محدثین نے نصف علم کہا ہے، جو طالب علم سوال نہیں کرتا اس کے اندر وہ پختگی پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، تو سوال کا بھی طلبہ کو ہم حق دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یعنی دراسہ کا منہج ہے، اسی طرح ہم انشاءاللہ آخر تک اس کو اسی منہج کے ساتھ پہنچائیں گے۔ ہمارے بیٹوں کو ضرور بھی ضرور شرح صدر نصیب ہوگی، کل کو ایک محدث کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ تو پریشان نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس بنیادی اصول بنیادی قوانین ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم بحث کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں، علوم حدیث کی کتابیں، یہ مکتبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تاریخ میں۔ جس کسی کو بھی مکتبہ مل گیا وہ محدث بنا ہے۔ امام ابن الملقن، حافظ ابن حجر، امام عراقی، امام حیثمی وغیرہ وغیرہ، ان کے حالات آپ پڑھیں، ان کے پاس بہت بڑے بڑے ضخیم مکتبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مشائخ کی محنت سے یہ مکتبہ بھی ہمارے حصے میں آ گیا ہے، ایسی ماحول۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو، شیخ احسان اللہ فروقی صاحب کو، شیخ حمزہ صاحب کو، شیخ دکتور عبد الرحمن مدنی صاحب، ان تمام ہمارے اساتذہ کو، شیوخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے ایک بہت زبردست قسم کا ماحول مہیا فرما دیا ہے۔ بارک اللہ فیہم۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حدیث نمبر 22 کی تحقیق شعیب ارناؤت کی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 22 یہاں آپ کو ایک اہم فائدہ میں بتانا چاہتا ہوں، لکھیں بیٹو۔ سنن ابن ماجہ کی تحقیق شعیب ارناؤت رحمہ اللہ والی۔ پھر اسی دراسہ میں جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے، آپ بھائیوں کو اس کا نہیں پتا، اس کا ہم تفصیل سے تعارف بھی کروانا ضروری سمجھتے ہیں، جیسا کہ کئی کتابوں پر ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کتاب کا منہج کیا ہے۔ تو کتاب کے منہج کا پتہ ہوگا تو اس سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، دلچسپی بڑھتی ہے، ورنہ بندہ کہتا پتہ نہیں اس کا کیا منہج ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، پھر پریشانی آتی ہے۔ اچھا جی، شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، اسناد حناد بن سری حسن و اسناد محمد بن عباد ضعیف۔ سمجھائی؟ تو ہم نے پہلے 3 محققین کی تحقیق پیش کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے مطلق حسن قرار دیا، شیخ زبیر صاحب نے مطلق حسن قرار دیا،
محمد بن علی حافظہ اللہ نے مطلق حسن قرار دے کر پھر آگے وضاحت بیان فرما دی. میں نے حسن کیوں کہا ہے؟ اس میں تو ضعیف راوی موجود ہیں، تو میں نے حسن کیوں کہا ہے؟ تو آگے وجہ بھی بیان فرما دی دوسری سند کے ساتھ کی وجہ سے. تو شعیب برنو صاحب نے الگ الگ حکم لگا دیا ہے، دونوں پر حکم الگ الگ لگا دیا ہے کہ اسناد حناد حسن، اسناد محمد بن عباد ضعیف. بات ختم ہوئی. ایک اور بات، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ اس پر اشارہ کیا، آج بھی اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی راوی مقبول آ جائے، جب کوئی راوی مقبول آ جائے تو جہاں تک ہمارے پاس کتب دستیاب ہم نے تمام میں سرچ کرنی ہے، دیکھنا ہے. جب ہم نے سرچ کی تو ہمیں یہ راوی ملے کہ ابن حبان نے رحمہ اللہ نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے. کہاں ذکر کیا ہے؟ کہاں؟ الثقات میں. یہ راوی بھی کیا ہیں؟ مقبول ہیں. راوی کیا ہیں؟ مقبول ہیں. یہ ہمارے سامنے شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی تقریب التہذیب کی تحریر بھی ہے، تقریب التہذیب کی تحریر بھی ہے. جب ہم نے اس کا دراسہ کیا، اس کو کوشش کی بھی یہاں کیا حکم لگایا ہے، یہاں بھی ہمیں ایک اچھا فائدہ ملا، وہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. نام کیا تھا؟ محمد بن عباد. یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میم میں. آپ بھی نکالیں اپنے اپنی تقریب سے. شاباش. محمد بن آ گیا جی، آ گیا جی بیٹو. یہ لکھ لیں تقریر کا یہ نسخہ مؤسسہ رسالہ والا، اوپر تقریب ہے نیچے تحریر ہے. تو اس کا صفحہ نمبر 684 ہے، راوی نمبر 5991 5991 ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے مقبول. تو ہمارے محققین نے بھی اس کو مقبول ہی سمجھا ہے. جب ہم نے تحریر کا مطالعہ کیا، یہاں لکھا ہوا ہے صدوق حسن الحدیث. شعیب ارناؤت صاحب نے اس پر اتفاق نہیں کیا. کیا لکھا ہے؟ صدوق حسن الحدیث لکھیں. ہم پوچھتے ہیں شعیب صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہمیں دلیل دیں ورنہ ہم بات نہیں مانیں گے. وہ دلیل دیتے ہیں فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ مِّنَ الثِّقَاتِ. اس راوی سے ثقات کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے. یہ دلیل دی ہے. اس راوی سے ثقہ راویوں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے. منہم النسائی، ان میں سے امام نسائی بھی ہیں اور دیگر بھی کئی محدثین ہیں. آگے لکھتے ہیں وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس راوی کو امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے. مسئلہ سمجھ لگ گیا؟ یہ میں اس لیے نہیں آپ پر تفصیل بیان کر رہا کہ اس سے یہ سند صحیح ہو جائے گی. یہ سند تو ضعیف ہے، اس میں دوسری علت بھی ہے نا، ان کے باپ مجہول ہیں.
اس لیے میں نے یہ تفصیل بیان کر رہا کہ میں اس سند کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سند ضعیف ہے۔ اگر ہم محمد بن عباد بن آدم الحذلی کو صدوق بھی مانے تو دوسری علت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، بات ختم ہوئی۔ اور اسی کی طرف انہوں نے ابن ماجہ کی تحقیق میں اشارہ بھی کر دیا ہے کہ دوسری سند، ایک سند ضعیف ہے، ایک سند حسن ہے، انہوں نے اشارہ بھی کر دیا ہے۔ یہ اصولی مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح، جس راوی کی توثیق نہ مل رہی ہو، ابن حبان اکیلے اس کو ثقہ قرار دیں اور ثقہ محدثین کی ایک جماعت اس کی روایات نقل کریں تو اس کی روایت کو محدثین صحیح مانتے ہیں۔ لکھ لیں، راوی کو صرف ابن حبان نے ثقہ کہا ہے اور کسی محدث نے ثقہ نہیں کہا، لیکن ثقہ راویوں کی یا محدثین کی ایک جماعت اس راوی سے روایت بیان کر رہے ہیں، اس کو محدثین اس کی توثیق کا اعتبار کرتے ہیں، اس کو صدوق مانتے ہیں، اس کی روایت کو حسن مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ الموقظہ امام ذہبی کی کتاب ہے، الموقظہ امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس اصول کو ذکر کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی 20 کتابوں میں اس اصول کو استعمال کیا ہے۔ لگی سمجھو؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس اصول کو بہت زیادہ استعمال اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اس پر تفصیل ہے، تو اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے تو میں وہ سارے حوالے آپ کو مہیا کر سکتا ہوں۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے بھی نسل النبال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580 میں اسی قاعدے کو استعمال کیا ہے۔ عمر بن صالح بن عجلان الفتس راوی ہیں، لکھتے ہیں روا عنہ جمع ووثقہ ابن حبان۔ تو اس کے ساتھ ایک دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو کسی نے ضعیف نہ کہا ہو، کسی نے ضعیف نہ کہا ہو، اور اس کی روایت میں کوئی نکارت بھی نہ ہو، اس راوی کی روایت میں کوئی نکارت بھی نہ ہو، کسی نے ضعیف بھی نہ کہا ہو، ابن حبان اس کو ثقات میں ذکر کر رہے ہوں، ابن ثقات کی ایک جماعت اسے روایت بھی کر رہی ہو، تو محدثین اس کی توثیق کو معتبر مانتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ بذات خود انہوں نے اپنی کئی کتابوں میں اسی اصول کو نقل کیا ہے، ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ تو تقریب میں اس راوی کو مقبول نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب میرا ایک اصول ہے اس کے مطابق یہ راوی صدوق بن رہا ہے تو مجھے پھر مقبول نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ الموقظہ کا جو میں نے کہا، الموقظہ والا، یعنی یہ شرح الموقظہ موقظہ مستقل کتاب بھی چھپی ہے، اس کی شروحات بھی